اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین و ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے حضور غوث الاعظم کی تعلیمات کے متعلق بات کی تھی۔ آج اسی موضوع کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ سامعین و ناظرین، جو کرامات حضور غوث الاعظم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے متعلق بیان کی جاتی ہیں، ان کی طرف منسوب کی جاتی ہیں، ان میں سے آدھی سے زیادہ من گھڑت اور اپنی طرف سے بنا کر لوگوں کے دلوں میں عجیب و غریب تاثر پیدا کیا جاتا ہے، یعنی کہ ان کی تعلیمات کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جاتی، اور یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ جتنی بڑی کرامت ہوگی اتنا ہی بڑا درجہ اس ولی کا ہوگا۔ لیکن اس میں قابل غور بات یہ ہے کہ ولی کا درجہ کرامت سے بڑا نہیں ہوتا، استقامت سے ہوتا ہے۔ کرامت سے بڑی استقامت ہوتی ہے۔ ہم جب کسی بھی ولی کی بات کرتے ہیں، اللہ کے بندے کی بات کرتے ہیں، تو ہم کرامات سے شروع ہوتے ہیں اور کرامات پر ختم کر دیتے ہیں۔ ان کی استقامت، ان کی دین پر ثابت قدمی اور دین پر عمل پیرا ہونا کسی کو بیان نہیں کیا جاتا۔ اور پھر جب یہ آپ کرامات بیان کرنے کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں تو اس پر پھر تاثر یہ جاتا ہے، اور اس کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ پھر ہر جگہ پھر ولایت کی لوگ جھوٹی دکان کھول کر بیٹھے ہیں۔ جب آپ یہ کہیں گے کہ کرامت سے پتہ چلتا ہے کہ کون سا ولی کتنا بڑا ہے، تو پھر ہر شخص، ہر جگہ، ہر محلے، ہر گھر میں، ہر بستی میں، ہر قریے میں لوگ کرامت کی اور پھر ولایت کی جھوٹی دکانیں کھول کر بیٹھے ہیں۔ اور پھر بعض دفعہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ کے پیر و مرشد، آپ کے ولی کامل نماز نہیں پڑھتے، تو پھر ایک جاہلانہ انداز میں، جہالت کا یہ انداز پیش کیا جاتا ہے کہ ان کی نماز تو مکے اور مدینے میں ہوتی ہے۔ تو یہ عجیب و غریب سی روایات اور عجیب و غریب سی کرامات بیان کر کے لوگوں کے درمیان تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ کرامت سے ولی کا درجہ بڑا ہوتا ہے۔ حالانکہ ولی اپنی کرامت، جو صاحب کرامت ہوتا ہے، وہ اپنی کرامت کو چھپاتا ہے۔ ہمیں ولی کی کرامت نہیں بلکہ اس کی استقامت کو بیان کرنا چاہیے، اس کی دین پر ثابت قدمی کو بیان کرنا چاہیے، تاکہ لوگ ان کی تعلیمات کی طرف راغب ہوں، دین کی طرف راغب ہوں، کہ انہوں نے پنجگانہ نماز کا کس طرح انہوں نے ادا کیا، نماز کو کس طرح قائم کیا، اپنے آپ کو اللہ کے حضور کس طرح وہ رکوع و سجود میں رکھتے تھے، نوافل پڑھا کرتے تھے، تہجد پڑھا کرتے تھے۔ لیکن ہمارے ہاں فقط ان کی کرامات کو بیان کر کے ان کے درجے کو بڑا بڑھا چڑھا کر بیان کیا جاتا ہے۔ یہاں پر کرامت کی نفی کی بات نہیں ہو رہی، ہم بھی کرامت کے قائل ہیں، بے شک اللہ رب العزت نے اپنے اولیاء کو صاحب کرامت بنایا ہے، لیکن یہاں بات ان کرامات کو بیان کرنے اور ان کے اندر جھوٹی روایات کو بیان کرنے کا تاثر بیان کیا جا رہا ہے، کہ اس کا تاثر یہ ہوتا ہے پھر ہر جگہ ولایت کی جھوٹی دکان کھول کر لوگ بیٹھے ہیں، اور پھر جاہلانہ انداز میں، اور پھر ان کے ماننے والے بھی جہلا ہیں۔ اس طرح دین کا ایک الگ تاثر جاتا ہے۔ پھر اعتراض کرنے والے اعتراض کیوں نہ کریں کہ جب ہم کرامات سے شروع ہو کر کرامات کی طرف جائیں گے، جب ہم ان کی استقامت، ان کی ثابت قدمی، ان پر دین پر عمل پیرا ہونا بیان ہی نہیں کریں گے، تو پھر لوگ ان کے دین کو، ان کی استقامت کو کیسے سمجھیں گے، ان کی تعلیمات کو کیسے سمجھیں گے؟ اس لیے کرامت سے بڑی استقامت ہے، تو ہمیں اولیاء اللہ کی استقامت کو بیان کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔